والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضع بيناته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وكماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ جو بھی نعمت ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کریم کے مجبور کی جانب سے ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اس کے شکر کے طور پہ اپنی گفتگو کی ابتدا اس کی حمد سے کی. ٹھیک ہے، لیکن جو نعم ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ سے مخلوق کو پہنچتی ہے. ساری کی ساری یہ بالخصوص نعمت علم، نعمت علم حضور کے واسطہ سے ہمیں ملی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن صوفیاء اور ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابر کی رائے یہ ہے، ان کی فکر یہ ہے کہ ساری نعمتیں ہی حضور کے واسطہ سے، ساری نعمتیں حضور کے واسطہ سے. ایسا کیوں؟ تو جو ہے جی ساری نعمتیں حضور کے واسطہ سے کیوں؟ اصل میں ایک ہے مفید اور ایک ہے مستفید. ایک ہے فیض دینے والا، عطا کرنے والا، دوسرا ہے فیض لینے والا، استفادہ کرنے والا. ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ جو افادہ اور استفادہ ہے، آپ استفادہ کہیں، جو استفادہ ہے یہ بغیر مناسبت کے ہو نہیں سکتا. بغیر مناسبت کے آپ کسی سے فیض لے نہیں سکتے. اور آپ دیکھیں اس کی مثال بالکل آسان سی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی عربی سے جا کے مل جائیں، آپ کسی انگریز سے جا کے مل جائیں، وہ انگریزی مارے، عربی مارے، آپ کو عربی اور انگریزی نہ آتی ہو تو آپ اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ بہت بڑا عالم، آپ بہت بڑے ذہین، لیکن آپ کی ذہانت کے ہوتے ہوئے، اس کے علم کے ہوتے ہوئے ایک حرف آپ نہیں سیکھ سکتے. استفادہ کے لیے مناسبت ضروری ہے، اور مناسبت نہیں ہے. وہ انگلش بولتا ہے، آپ سندھی بولتے ہیں، وہ عربی بولتا ہے، آپ اردو بولتے ہیں، استفادہ نہیں ہو پا رہا. بات ہے ذہن میں؟ تو اب استفادہ کے لیے یا ہو مناسبت، کیا ہو مناسبت. آپ کو عربی آتی ہو، اب عربی بولے ہیں، آپ سندھی، آپ کو عربی آتی ہے، وہ عربی بولے، آپ سمجھ جائیں ٹھیک ہے مناسبت کی آپ کو بات سمجھ گیا، استفادہ ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مناسبت نہیں ہے تو آپ کے اور اس کے بیچ واسطہ ذات جہتین ہو، واسطہ ذات جہتین ہو، ایک جہت سے اس کے مناسب، ایک جہت سے تیرے مناسب. یعنی عربی بھی جانے، سندھی بھی جانے، انگلش بھی جانے، اردو بھی جانے. انگلش سنے گا، اردو میں سنائے گا، ٹرانسلیٹر جیسے ہوتا ہے، ترجمان، وہ بھی واسطہ ذات جہتین ہوتا ہے. میری بات سمجھے؟ جی. تو مطلب یہ ہے کہ جو استفادہ ہے اس کے لیے یا مناسبت ضروری یا واسطہ ذات جہتین ضروری. اب خلائق اور ہم جیسے جو غایت تدنس میں ہیں، ہماری ذات باری تعالیٰ سے کیا مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت نہیں. اس لیے ہمارے اور اس کے بیچ واسطہ ذاتی جہتین ضروری ہے. ذاتی جہتین واسطہ ضروری ہے جو اس سے لے سکے، ہمیں دے سکے. اور وہ واسطہ ذاتی جہتین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تقسیم کرنے والا، رب دینے والا. آپ دیکھیں جو معطی ہوتا ہے وہ آپ کو آ کر نہیں دیتا، وہ قاسم کو دیتا ہے. ایسا نہیں ہے؟
وہ قاسم کو دیتا ہے, قاسم لوگوں کو دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں اپنی اسی حیثیت کی نشاندہی فرمائی کہ میری یہ حیثیت ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعم میرے واسطے سے تمہیں ملتی ہے. اور آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں اس بات کی تصریح بھی کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت ہونے کا مطلب ہی یہ ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس کی تفسیر آپ دیکھیں. آپ نے یہاں پر اس چیز کی تصریح کی ہے کہ رحمت ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ واسطہ فیض الہی ہے علی جمیع الممکنات, تمام تر ممکنات پر جو فیض الہی ہے اس کا واسطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا ہے. چونکہ آپ کی ذات والا واسطہ ہے, یہ واسطہ, اسی واسطے کو اللہ رب العالمین نے رحمت سے تعبیر کی ہے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ اسے حکماء کو بھی مثال دیتے ہیں. چلے وہ بات طویل ہو جائے گی, میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بات یہاں تک رہے تو جو ہے جی. تو اب نعمت اللہ کی, اس کی قدرتوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا ظرف کمزور ہے, ہمارا ظرف کمزور ہے, ہم لے نہیں سکتے. اس سے میں نے کہا تھا استفادہ کریں, ہم لے نہیں سکتے. یہ گلاس ہے نا, آپ اس گلاس کو کیا کریں, یہ فل پریشر کے ساتھ جب یہ جو پیٹر ہوتا ہے, انجن جب پانی نکال رہا ہوتا ہے, اس کے سامنے یہ گلاس رکھیں تو یہ کچھ پانی آئے گا, سائڈ پہ کریں گے تو اوپر سے پھر خالی ہوگا. ایسی اس سے چھوٹا برتن لے لیں, برتن اس سے چھوٹا لے لیں. اگر آپ نے اس سے چھوٹا برتن لیا اس میں اور تھوڑا پانی آئے گا, پانی لیں گے اس میں اور کم پانی آئے گا. کیوں کم پانی آ رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ جو پریشر سے پانی آ رہا ہے وہ تھوڑا ہے؟ وہ تھوڑا نہیں ہے, اس کا ظرف کمزور ہے. اب آپ یوں کریں کہ وہ جو پریشر سے پانی آ رہا ہے وہ کسی ڈرم میں ڈالیں. ڈرم کے آگے چھوٹی سی ٹونٹی ہو, اس کے سامنے اس کو رکھیں. یہ یہاں تک بھر سکتے ہیں, نہیں بھر سکتے. اس لیے نہیں کہ جو ڈرم ہے اس میں زیادہ قوت ہے فیض دینے کی, نہیں. اس کے جو پریشر ہے وہ جس نسبت سے فیض دے رہا ہے, اس کی اوقات ہے اس سے فیض لینے کی. سمجھے بات کو؟ ہمارا ظرف چھوٹا ہے, ہماری اوقات نہیں, ہماری حیثیت نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس چونکہ حیثیت نہیں ہے اس لیے ہم بلا واسطہ اسے فیض لے نہیں سکتے. تو بلا واسطہ فیض لے نہیں سکتے تو واسطہ چاہیے. اور وہ واسطہ کیا ہے؟ وہ واسطہ حقیقت محمدیہ ہے. وہ واسطہ حقیقت محمدیہ ہے. ہمارے صوفیاء کا یہ فرمانا ہے کہ رب جل وعلا کی جانب سے جو ہر کمال ہے, ہر خوبی ہے, اس کی جو تجلیات ہیں وہ حقیقت محمدیہ پر ہوتی ہے. آگے حقیقت محمدیہ مختلف ذوات پر, مختلف نفوس پر, مختلف اشخاص اور شخصیات پر مختلف حیثیات سے تجلی فرماتی ہے. وہ حقیقت محمدیہ وجہ ہے. تو حقیقت محمدیہ جس پر جس حیثیت سے تجلی کرتی ہے وہ اس حیثیت سے موصوف ہو جاتا ہے. حقیقت محمدیہ نے تجلی کی بیت مقدس پر مسجودیت الہا کی حیثیت سے, وہ قبلہ بن گیا. اب حقیقت محمدیہ نے تجلی کی کعبۃ اللہ پر مسجودیت الہا کی حیثیت سے, تو کعبۃ اللہ قبلہ بن گیا. بات سمجھے؟ جیسے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, جب وہ شعر کیسے حقیقت میں کعبہ بھی ہے ان کی تجلی کا ایک ظل, انہی کے نور سے روشن پتلی حجر کی ہے. حقیقت میں وہ الفاظ شاید تھوڑے کچھ مختلف ہوں. کعبہ بھی ہے ان کی تجلی کا ایک ظل. مصطفیٰ کریم کی جو تجلیات ہیں یعنی حقیقت محمدیہ کی, ذات محمدی کی یہاں بات نہیں ہو رہی, حقیقت محمدیہ کی جو تجلی ہے وہ کعبۃ اللہ پہ پڑی, کعبۃ اللہ مسجود الہا بن گئی. سمجھے؟ یہاں پر پھر ہم یہ کہا جاتا ہے کہ جب سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوا تو آدم علیہ السلام کو نہیں ہوا, یعنی آدم علیہ السلام پر تجلی حقیقت محمدیہ نے ڈالی تھی.
تو یہ بھی کمال حقیقت محمدیہ کا ہوا. سب کے کمالات جو ہیں حقیقت میں وہ کمالات مصطفیٰ بنتے ہیں. اس لیے کسی میں کوئی کمال نظر آئے وہ کمال حقیقت میں مصطفیٰ کریم کے کمالات کی ایک تجلی کا ایک ظل ہے، ایک سایہ ہے، ایک پرتو ہے. اس لیے سب سے بڑی کامل جو ذات اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا تخلیق ہے. بات ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو حقیقت محمدیہ ہے یہ من اللہ فیض لیتی ہے اور خلائق پر اس کا فیض ملتا ہے. خلائق جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب وما بکم من نعمت فمن اللہ، نعمت تو اس کی طرف سے، لیکن تمہارے لیے قاسم کون ہیں؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہیں. اس لیے اس کریم کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے اور اس کریم کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. اس کریم جل وعلا کے شکر کی ادائیگی کے لیے ہم نے الحمدللہ کہا. اس کریم الحمدللہ متوحد بجلال ذات ہی کہا. اس کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہا؟ والصلاۃ علی نبی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو صلاۃ کو لانے کی ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ منعم حقیقی اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعم مجازی. جب وہ منعم حقیقی منعم مجازی تو اس لیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا بھی ضروری، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا بھی ضروری. تو اس لیے اس کریم جل وعلا کے لیے حمد و ثنا کی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام پیش کیا. بات ہے آپ کے ذہن میں نہیں؟ دوسری وجہ یہ ہے صلاۃ کو لانے کی، ذہن میں رکھیں جو درود ہے وہ قضائے حاجات کا بہترین ذریعہ ہے. درود کیا ہے؟ قضائے حاجات کا بہترین ذریعہ ہے. اب آپ کتاب کی تصنیف کر رہے ہیں، یہ رب کریم جل مجدہ کی عنایت کے بغیر پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. اب آپ رحمت الہیہ کو متوجہ کرنے کے لیے اس کے حبیب پہ درود بھیجتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. یہ دوسری وجہ، بات سمجھے؟ اور تیسری وجہ یہ اسلاف کا طریقہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چوتھی وجہ وہ جو حدیث معروف ہے کہ من صلی من کل کلام لم یبدأ بالصلاۃ علیہ فهو اقطع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو گفتگو مجھ پر درود مجھ پر صلاۃ کے بغیر ہو وہ اقطع ہے، ابتر ہے، وہ بے برکت ہے، وہ تم مریدہ ہے، وہ ناقص ہے، نامکمل ہے. بات سمجھے؟ تو اب کیا ہے، اس لیے بھی چاہیے تھا کہ آپ اپنی گفتگو کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام سے کریں. بات ہے ذہن میں. اور پانچویں وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، بات کا توجہ رکھیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ فی کتاب استغفر لہ الملائکۃ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص نے مجھ پر کسی کتاب میں درود بھیجا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس وجہ سے شارح رحمہ اللہ تعالی نے کیا کیا یہاں پر اس کتاب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود بھیجا تاکہ جب تک اس کتاب میں نام رہے تب تک فرشتوں کا استغفار شارح جاری ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. کہ کئی وجہ ہے یہاں پر درود پیش کرنے کی اور درود کو لانے کی. بات ہے ذہن میں مانا کرے. اور صلاۃ ہو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذہن رکھیں کہ صلاۃ کے پھر کئی معانی ہیں. صلاۃ کے ایک معنی ہے دعا کے، دعائے رحمت کی. کس کے؟ دعائے رحمت کی.
تو دعائے رحمت کے معنی بندوں کی جانب نسبت ہو پھر تو ٹھیک ہے، اور دعا کی نسبت رب کی طرف کیسے ہو سکتی ہے؟ رب کس سے دعا کرے گا؟ تو اب صلات کی نسبت اس ذات والا کی جانب کیسے کی جائے گی؟ صلات کے معنی دعائے رحمت، اور ذات باری تعالیٰ تو اس سے منزہ مبرہ برتر بالا کہ وہ کس سے مانگے، وہ کس سے طلب کرے، توجہ ہے؟ تو پھر وہاں پر کیا معنی ہوں گے؟ اس کا جواب دیا جاتا ہے وہاں پر رحمت سے مجاز ہے، یعنی مجازن رحمت مراد ہے، مجازن بولے مجازن رحمت مراد ہے، یعنی ویسے طلب رحمت دعائے رحمت، ویسے طلب رحمت دعائے رحمت اس کے معنی یہ ہے، لیکن جب نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اب اس کے مجازی معنی مراد ہے۔ مجازی معنی کے نفس رحمت، اور ایک اور بھی یہاں پر معنی کیے گئے ہیں کہ اصل میں ذات باری عز اسمہ جب ارادہ رحمت فرمائے، وہ جو ہے جی ارادہ رحمت فرمائے تو غور کرنا، صلات ادھر ارادہ رحمت، صلات ہے طلب رحمت، صلات ہے دعائے رحمت، ٹھیک ہو گیا؟ تو رب کریم رحمت فرمائے تو ارادہ رحمت، تو اس ارادہ رحمت کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ دونوں باتوں میں فرق سمجھو، صلات کے معنی ہو گئے دعائے رحمت، سوال یہ کہ جب رب کی جانب نسبت ہوگی تو دعا کیسے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ مجازن رحمت مراد ہے، وجہ ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ ہے، چونکہ رب کریم جل مجدہ کی جانب سے جو ارادہ رحمت ہے اس کو طلب رحمت کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اب اسے صلات کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو ارادہ رحمت کو صلات کہا جا رہا ہے یہ تشبیہ کی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بلکہ صلات کے ایک معنی ہو گئے دعائے رحمت، ٹھیک ہو گیا؟ دوسرے معنی صلات کے کیا ہیں؟ دوسرے معنی صلات کے ہیں تعظیم، کیا؟ تعظیم۔ تو تعظیم اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں تعظیم کیا ہے؟ حضور کا ذکر بلند ہے، ورفعنا لک ذکرک، ٹھیک ہے؟ اور آپ علیہ السلام کی شریعت کا کمال بقا، یہ تعظیم ہے من اللہ۔ آخرت میں بھی تعظیم ہے، آخرت میں کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بڑھا دیا جائے گا، حضور جس کے حق میں شفاعت فرمائیں گے رب رب حضور کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ تعظیم ہے نہیں ہے؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں، جنت وہی جائے گا جو رب چاہے گا، رب کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور کیا رب نہیں جانتا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فلاں فلاں کی شفاعت فرمائیں گے، فلاں فلاں کو میں شفاعت سے جنت داخل کروں گا، رب جانتا ہے نا؟ تو پھر شفاعت یہ سارا سلسلہ کیا؟ یہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کا اظہار ہے۔ تعظیم ہوئی نہ ہوئی؟ تو صلات کے ایک معنی دعائے رحمت کے کیے تھے، دوسرے معنی تعظیم۔ تعظیم حضور کی دنیا میں بھی ہے، تعظیم حضور کی آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں حضور کی تعظیم آپ کے ذکر کے اعلیٰ سے، آپ کے ذکر کو بلندی سے رب نے نوازا، ٹھیک ہے؟ آخرت میں آپ علیہ السلام کے اجر کو بڑھا دیا جائے گا، آپ جس کے حق میں شفاعت فرمائیں گے رب کریم جل مجدہ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یہ قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی عظمتوں کا اظہار ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون یعظمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات ہے ذہن میں نہیں؟ یہ دوسرے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ صلات کے معنی ہے ثنائے کامل، کیا؟ ثنائے کامل۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم آپ کی ثنائے کامل فرمائی، اور تمہیں حکم دیا کہ تم مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ثنائے کامل کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون کے معنی کیا ہے؟ وہ حضور کی ثنائے کامل فرماتا ہے، تو تم بھی ان کی ثنائے کامل کرو، ان کا ذکر کرو، انہیں یاد کرو۔ تو اب حضور علیہ السلام کی حمد و آپ کی مدح و ثنا کی جو تعریف ہے اس کا حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے مل رہا ہے کہ تم کیا ہو،
مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثنا کامل کو. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ 3 معنی میں نے آپ کو بتائے، اور معنی بھی کیے جاتے ہیں اس کے. کہتے ہیں بھائی صلاۃ ماخوذ تحریک الصلبین سے، اس پہ چونکہ اعتراضات زیادہ ہیں، گفتگو میں طول ہے اور وہ نسبتاً ضعیف قول ہے، اس لیے ہم اس کی طرف نہیں جاتے. آپ ان 3 معنی کو سامنے رکھ لیں: طلب رحمت، دعائے رحمت، تعظیم، ثناء کامل. یا صلاۃ میں جو معنی ملے وہ معنی درست ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جیسا والصلاۃ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور چیز یہاں سمجھیں کہ یہاں صلاۃ سے پھر کس کی صلاۃ مراد ہے؟ بندوں کی یا اللہ کی؟ جی صلاۃ سے کس کی صلاۃ مراد ہے؟ بندوں کی یا اللہ کی؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہاں مراد ہے اللہ کی جانب سے. کیا مراد ہے؟ اللہ کی جانب سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ کی صلاۃ مراد ہے. کیوں؟ کہا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی صلاۃ ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا؟ ہم کتنی بھی آپ علیہ السلام کی تعظیم کریں، صلاۃ مانا تعظیم مثلا کر لو، ثناء کامل کر لو، ہم کتنی بھی کریں جی ہم نہیں کر سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم جو بیان کریں گے وہ ناقص ہے، جتنا کہیں گے وہ تھوڑا ہے. سمجھے نا؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه. ٹھیک ہے نا؟ ہم سے ممکن ہی نہیں ہے. میرے بھائی جب آپ سے ممکن نہ ہو کام تو آپ کسی بڑے کو کہتے کہ آپ یہ کام کر دیں. ایسے ہی آپ سے نہ ہو سکے تو آپ کسی ایکسپرٹ کو بولتے ہیں، تجربہ کار کو بولتے ہیں، کسی بڑے کو بولتے ہیں. تو بلا تشبیہ و تمثیل ہم صلاۃ کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم سے صلاۃ نہیں ہو سکتی. اسے ہم دعا کرتے ہیں مالک تو ان کی ذات والا کو، ان کے آپ کو بہتر جانتا ہے، تو صلاۃ نازل. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا صلاۃ سے صلاۃ عباد نہیں ہے، صلاۃ اللہ ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں تک بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے. بعض حضرات نے کہا کہ کرینہ اعلیٰ ہے، کرینہ اعلیٰ ہے. والصلاۃ علی نبیہ، اعلیٰ دال بر استعلاء ہے. اعلیٰ کس پر دال ہے؟ اعلیٰ دال بر استعلاء ہے. اور نبی اکرم سے بلند، والصلاۃ علی نبیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند. وہ تو صلاۃ اللہ ہو سکتی ہے، صلاۃ العباد تو نہیں ہو سکتی. بات سمجھے؟ بعض حضرات نے یوں کہا، یہ والا جو پچھلا جو جملہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہماری طاقت نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس ذات والا کے کمالات کو بیان کر سکیں، گن سکیں، شمار کر سکیں، ہم صلاۃ کا حق ادا کر سکیں. ہم نہیں کر سکتے، اس لیے اس کریم کے دربار میں درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان جو صلاۃ ہے ان پر نازل فرمائے. یہاں تک بات ٹھیک ہے. لیکن اگلا جو جملہ انہوں نے کہا نا کہ اس پر کرینہ اعلیٰ ہے، تو ذہن میں رکھیں یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ بات تب درست ہو کہ اعلیٰ استعلاء حقیقی پر دار ہو. آپ نے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مستعلی اور آپ سے بلند جو ہے وہ تو صلاۃ اللہ ہو سکتی ہے، تو اعلیٰ استعلاء حقیقی پر دلالت نہیں کرتا. لیکن آپ کہتے ہیں توکل تو علی اللہ، کہتے ہو نہیں؟ اگر اعلیٰ استعلاء حقیقی پر دلالت کرے تو اس کے معنی کیا بنیں گے؟ توکل تو علی اللہ کی. اعلیٰ استعلاء حقیقی پر دلالت نہیں کرتا. لہٰذا
اس الا کو لے کر آپ یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ صلاۃ سے مراد صلاۃ اللہ ہے. الا کو لے کر یہ استدلال نہیں کر سکتے. بات ہے یہ بات اپنی جگہ پر ہے. جو پہلی بات ہم نے کی کہ صلاۃ سے مراد صلاۃ اللہ ہے. کیوں صلاۃ سے مراد صلاۃ اللہ ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ کے کمالات، آپ کی عظمت، آپ کی شان وہ ہمارے بس سے باہر ہے. تو اس کا ذکر، اس کا بیان، اس لیے ہم نے اللہ سے دعا کی کہ کریم تو اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم پر رحمت نازل فرما وغیرہ وغیرہ. ہم نے اللہ کے دربار میں دعا کی. تو اللہ کے دربار میں دعا کی اس وجہ سے. باقی اللہ کو جو کرینہ بنایا جا رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. میری بات سمجھے؟ اور صلاۃ ہو اللہ کے نبی پر، یا دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ صرف صلاۃ لے کر آئے، سلام کیوں نہیں لے کر آئے؟ حالانکہ قرآن عظیم میں کیا فرمایا؟ صلو علیہ وسلم تسلیما، فرمایا نہیں؟ جی. تو اب صلاۃ بھی ہونی چاہیے، سلام بھی ہونا چاہیے. تو صلاۃ صرف ذکر کیے، سلام کیوں نہیں ذکر کیے؟ وجہ ہے جی. یہ اعتراض ہے. تو یہاں پر آپ سمجھو کہ میں نے، ہمارے ایک خطیب صاحب تھے ہماری مسجد میں، امام خطیب تھے، تو وہ درود ابراہیمی پڑھنے سے منع کرتے تھے. میں نے خود سنا ان سے، وہ درود ابراہیمی پڑھنے سے منع کرتے تھے. وہ کہتے تھے آپ درود ابراہیمی نہ پڑھیں، نماز میں پڑھیں، اس کے علاوہ نہ پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں آپ پہلے سلام پڑھ چکے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، بعد میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بعد میں صلاۃ. پہلے سلام بعد میں صلاۃ. جب پہلے سلام آ گیا بعد میں صلاۃ آ گئی، صلاۃ و سلام دونوں ہو گئے، تو یہ درست ہے. باقی اگر آپ عام حالات میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ صرف صلاۃ ہے، سلام نہیں ہے. جب صرف صلاۃ ہے، سلام نہیں ہے، ان کا ہی کہنا تھا یہ درست نہیں ہے. جی. تو ان کا جو کہنا تھا وہ ان کی کم علمی اور نادانی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کی باتیں ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم خود مجتہد بن جاتے ہیں. علماء کی کلام اس کے بارے میں کیا ہے، ہمارے ضوابط کیا ہیں، ہمارے قواعد کیا ہیں، ہمارے اصول کیا ہیں، ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی. اصل میں جھگڑا ہے یہ جو غیر مقلد حضرات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس سے منع کرتے یہ نہ پڑھا جائے. تو بعض حضرات نے اٹھ کے کہنا شروع کر دیا چلو درود ابراہیمی بھی نہ پڑھا جائے. انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ پڑھا جائے، بابیوں نے کہا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اب ضد میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا بھائی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہی پڑھا جائے، یہ جو ہے درود ابراہیمی یہ نہ پڑھا جائے. ایک جملہ میرے ذہن میں رکھنا، وہ نظریات اور وہ عقائد جو رد عمل میں ظاہر ہوتے ہیں ان میں اعتدال نہیں ہو سکتا. سمجھو بات؟ وہ نظریات اور وہ عقائد جو رد عمل کے طور پہ ظاہر ہوتے ہیں ان میں اعتدال نہیں ہو سکتا. اعتدال مفقود ہوتا ہے ان میں، اس لیے کہ جیسا عمل ہوگا رد عمل ویسا ہوگا. جب رد عمل ویسا ہوگا تو اب کیا ہے؟ اب عمل شدید تھا، رد عمل شدید، اعتدال سے نکل گیا. بات سمجھے؟ تو اب جیسے اس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے کیا ہوا اہل سنت کے اندر جو ہے وہ کچھ بد وقت ایسے داخل ہو گئے کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کی بے ادبیاں شروع کر دی. بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اور دیگر بعض صحابہ کی بے ادبی شروع کر دی. یہ قابل مذمت ہے. اس کے رد عمل میں کیا ہوا؟ اس کے رد عمل میں دو چیزیں سامنے آئیں. ایک چیز یہ سامنے آئی کہ بھئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ رد عمل میں تھا
اور چونکہ رد عمل میں ہے اس لیے جو اعتدال اور وسطیت ہے ہمیں لگتا ہے ایسے کہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ اعتدال اور وسطیت اس میں مفقود ہو چکی ہے، جس اعتدال اور وسطیت کے ساتھ اس کو جاری ہونا چاہیے تھا اس کے بجائے کیا ہے اس میں مبالغہ کیا جا رہا ہے، اس میں غلو سے کام لیا جا رہا ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہے حالات جی، میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا کہ صرف لفظ امیر میں نے نہیں بولا تو مجھ سے ان کو جو ہے وہ تشیع کی وہ آنے لگ گئی۔ میں نے اگر 50 بار سیدنا میری معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اس میں چند بار بولا اور باقی بار نہیں بولا، تو اس قدر اس میں مبالغہ ہو گیا اور اس قدر جو ہے ہو گئی غلو ہو گیا کہ اب اگر کوئی سیدنا میری معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لفظ امیر نہیں بولتا وہ بھی ان کو شیعہ نظر آتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ یہ اعتدال ہم چھوڑ چکے ہیں۔ بات سمجھے؟ میں نے یہ بھی پڑھا ایک صاحب نے پوسٹ کی، اس نے کہا کہ سادات کرام جو ہیں وہ واجب احترام ہیں جب تک کہ وہ حد کفر تک ان کا نظریہ کفر میں داخل نہ ہو، جب تک وہ کافر نہ ہو جائے۔ یہ بات ٹھیک ہے، سادات کرام جو ہیں ان کا احترام ضروری ہے جب تک کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس قسم کی عبارات اور اس قسم کی گفتگو ملتی ہے۔ اب اگلا جملہ یہ موصوف نے لکھا کہ اگر کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرتان کرتا ہے یا ان کو مسلمان نہیں سمجھتا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں لکھ کر کہا کہ وہ کافر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ حکم آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو اگر ان کی کوئی بے ادبی کرتا ہے، ان کی کوئی گستاخی کرتا ہے، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے من سب الشیخین فهو کافر فقط کفر، جو شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بے ادبی کرے وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ لکھا ہے لیکن اس میں فتویٰ نہیں دیا جاتا، کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بے ادبی کرنے والا اگر اس کا مسئلہ مختلف فیہا ہے تو آپ سیدنا میری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قطعاً یقیناً کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں کہ جو ان کی بے ادبی کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ جی میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شیخین کریمین سیدنا میری معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے ادبی کرنا درست ہو گیا ہے، معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ آپ نے کفر کو حکم کہاں سے لایا؟ جب شیخین کریمین کی بے ادبی کرنے والے کا معاملہ کہ وہ ہے مختلف فیہا ہے، بات ہے یہ ذہن میں۔ تو یہ علامت ہے کس بات کی کہ یہ غلو ہو چکا ہے، اعتدال سے نکل چکے ہیں۔ آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ مطلوب ہے، آپ نے رد عمل کے طور پہ کیا۔ رد عمل میں جو کام کیا جاتا ہے اس میں اعتدال اور وسطیت مفقود ہو جاتی ہے۔ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کا جو معاملہ ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ شیعہ ان کا ذکر کرتے ہیں، آپ نے ان کے ذکر کو کم کر دیا۔ یہ رد عمل ہے، یہ رد عمل ہے۔ چونکہ رد عمل ہے اس لیے اس میں اعتدال نہیں ہو سکتا۔ آپ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا ذکر، صحابہ کرام کا ذکر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر، جناب عثمان ذو النورین، سیدنا معاویہ، دیگر صحابہ کرام ان کا ذکر اس انداز میں کریں جس انداز میں شرع شریف میں مطلوب ہے۔ ذہن میں رکھیں، اب وسطیت آپ کے ہاتھ میں رہے گی، اب اعتدال آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ جب بھی آپ رد عمل کے طور پہ کوئی عمل اپنائیں گے، رد عمل کے طور پہ آپ کوئی کام کریں گے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وسطیت اور اعتدال ممکن ہی نہیں، لیکن عمومی طور پر وسطیت اور اعتدال ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عمل کا نتیجہ ہے، عمل کا رد ہے، ری ایکشن ہے، تو جیسا ایکشن ہوگا ایسا ری ایکشن ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں، آپ جانتے ہیں
پچھلے سال جو ہے وہ اپریل یا مئی میں کچھ لوگوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں انتہائی غلیظ گفتگو کی تھی، جو قلب ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور وہ غلیظ گفتگو کرنے والے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، وہ بھی مسلمان کہنے والے تھے، لیکن کیا ہے جھگڑا تھا، کس بات کا جھگڑا تھا؟ شیعوں کا، اور جھگڑا تھا وہابیوں کا۔ اب شیعوں نے اگر کیا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو گالی دی، تو ان بدبختوں نے اٹھ کر کے ہے وہ اہل بیت کرام کو گالی دی، رد عمل ہو۔ تو رد عمل میں وسطیت کہاں سے آ گئی؟ رد عمل میں اعتدال کہاں سے آ گئی؟ اس لیے میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا، جو رد عمل ہے اس میں وسطیت اور اعتدال جو ہے اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، وہ وسطیت اور اعتدال نہیں ہوتا۔ تو بات جہاں سے چلی اور طویل ہو گئی، بات یہ میں کر رہا تھا کہ وہابیوں نے کہا جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ پڑھا جائے، یہ بدعت ہے۔ ہمارے مجتہدین نے فرما دیا بھائی درود ابراہیمی نہ پڑھا جائے، اس میں صرف صلاۃ ہے، سلام ہے ہی نہیں۔ جی سر ہمارے سے ایک آدمی نے پوچھا 1011 کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو جو ہے تو اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جب رد عمل کے طور پہ آپ نے بات کی، وہ درود جو معصور ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے، آپ کہہ رہے وہ جائز نہیں ہے، اور آپ مجتہد بن رہے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر سلام نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، احناف کے ضوابط اور اصول میں سے ہے کہ قران فی اللفظ، قران فی المعنی کی دلیل نہیں بنتا۔ اگر قرآن عظیم میں کسی جگہ پر دو چیزوں کو حکم اکٹھے فرمایا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادائیگی بھی اکٹھے ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ دو چیزوں کو اکٹھے فرمایا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادائیگی اکٹھے ہونا ضروری ہے۔ احناف کے ہاں یہ لازم نہیں ہے، قران فی اللفظ جو ہے وہ قران فی المعنی کی دلیل نہیں بنتا۔ یہ بات سمجھے؟ یہ ہمارے نزدیک ہمارے اصولی حضرات اس کو استدلال فاسد شمار کرتے۔ آپ اب کتب اصول اٹھا کر دیکھ لیں، نہ سماعت الاصحاب جی منار کی شرح و شرح، اس کو آپ اٹھا کر دیکھیں، خود جو ہے وہ منار کی شروحات کو دیکھیں، استدلالات فاسدہ میں اس کو شمار کیا گیا کہ قران فی اللفظ کو قران فی المعنی کی دلیل بنانا ہمارے نزدیک استدلال فاسد ہے۔ ائمہ فرما رہے استدلال فاسد ہے، ہمارے یہ امام الخطیب فرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ جو ہے وہ درود پاک آیت میں صلو وسلم اکٹھے فرمایا گیا، لہذا درود بھی بھیجے گا سلام بھی بھیجے گا تو تمہارا درود و سلام قبول ہے، ورنہ جائز ہی نہیں ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بھائی نماز میں کیوں جائز ہے؟ کہا نماز میں تو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ عجیب استدلال ہے، ہمارے فقہا جسے استدلال فاسد کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے مجتہدین اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے مجتہدین اس کو شریعت کہہ رہے ہیں، اور اس کو درست کہہ رہے ہیں، اور اس کو لے کر استدلال کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس لیے یہ بات ذہن رکھیں۔ بات جو سوال ہی اٹھایا تھا کہ اس میں صلاۃ ہے سلام نہیں ہے، تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ حدیث میں قرآن پاک کی آیت میں اگرچہ فرمایا صلو وسلم، لیکن صلو مستقل عبادت ہے، سلمو مستقل عبادت ہے، صلاۃ مستقل عبادت ہے، سلام مستقل عبادت ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ، اقامت صلاۃ مستقل عبادت ہے، ایتاء زکوٰۃ مستقل عبادت ہے، دونوں کا ملا کر کرنا ضروری نہیں ہے۔ دونوں مستقل عبادات نہ ہوتی تو الگ مسئلہ ہوتا۔ جب دونوں مستقل عبادات ہیں تو دونوں کو اکٹھے کیا جائے یا الگ الگ کیا جائے، آپ کو اختیار ہے۔ صلو وسلمو، دونوں کو اکٹھے آپ والصلاۃ والسلام کہیں یا والسلام کہیں یا والصلاۃ کہیں، ہر طرح سے جائز۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ درود ابراہیمی ویسے جائز نہیں ہے، بھائی کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر صلاۃ سلام نہیں ہے، تو قاعدہ اولیٰ میں صرف سلام پڑھتے ہو صلاۃ نہیں پڑھتے ہو، نہیں ہے ایسے ہے نہیں ہے جی۔ قاعدہ اولیٰ میں صرف صلاۃ پڑھتے ہو، صرف سلام پڑھتے ہو۔ اگر صلاۃ اکیلے نہیں آ سکتی تو سلام اکیلے کیسے آ سکتا ہے؟
اگر سلاد اکیلے لاؤ تو تم کہتے ہو جائز نہیں ہے، تو سلام اکیلے لائے تو کیسے جائز ہو گیا؟ یہ استدلالات فاسدہ ہے، یہ کوتا ذہنی ہے، یہ کم فہمی ہے، یہ کم علمی ہے. خود مجتہد نہ بنا جائے. ہمارے اکابر نے ضوابط اصول ان کو وضع کر دیا ہے، ہمیں خود مجتہد بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر ان اصول و ضوابط کو سمجھ لیں اور وہ سمجھنے کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ درست تفہیم میں کامیاب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. اس لیے خود سے ضوابط وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود جب ضوابط بندہ وضع کرتا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کچھ دنوں سے نئے ضابطے وضع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نئے ضابطے وضع نہ کریں. جو ہمارے اکابر نے، ائمہ دین نے، مجتہدین نے ضابطے بیان کیے ہیں انہیں کو سمجھیں اور ان کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں. یہ بہت بڑی خوبی ہے. ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت ہے نہیں اور ہم خود سے ضابطے وضع کر رہے ہیں. جو بھی ایک آیت کو دیکھ لیتے ہیں، ایک حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ضابطہ بنا لیتے ہیں. ہو سکتے ساری آیات اور حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سوال کیا کیا تھا، یہاں پر صلاۃ ہے، سلام نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صلاۃ مستقل عبادت ہے، سلام مستقل عبادت ہے. آیہ مبارکہ میں اگرچہ صلاۃ و سلام اکٹھے مذکور ہیں، لیکن اکٹھے مذکور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکٹھے ادائیگی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اکٹھے ادائیگی ضروری ہو تو پھر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی اکٹھے ادائیگی ضروری ہونی چاہیے. حالانکہ اس میں اتفاق ہے کہ وہ اکٹھے ادائیگی ضروری نہیں ہے. تو صلاۃ اور سلام کی بھی اکٹھے ادائیگی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی تائید جو ہے دیگر کئی احادیث سے بھی ہوتی ہے، جن احادیث میں صرف صلاۃ موجود ہے، جن میں صرف صلاۃ موجود ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ہے سر. یہ میں نے آپ کو کہا تھا 2 سوال. یہ پہلا سوال. اس پہلے سوال پر ایک اور سوال ہو سکتا ہے، دوسرا سوال بھی کرتے ہیں. سوال یہ کہ ہم نے آپ کی بات مانی، ہم نے آپ کی بات مانی کہ صلاۃ کو بھی الگ ادا کر سکتے ہیں، سلام کو الگ ادا کر سکتے ہیں، لیکن صلاۃ کو الگ لے کر آئے، حالانکہ سلام میں تاکید زیادہ ہے. صلو علیہ وسلموا تسلیما، تاکید تسلیمہ کی ہے، صلو کی نہیں. تاکید سلموا کی فرمائی، صلو کی نہیں فرمائی. یا فرمائی نہیں؟ تو جس کی تاکید زیادہ وہ لے کر آئے. بات ہے ذہن میں؟ اس کو لے کر آئے جس کی تاکید تھوڑی ہے. سمجھے نہیں سوال؟ بات ہے ذہن میں؟ یہ سوال ہے. اس کا ایک جواب تو یہ ہے، ہم نے جو کہا نا کل کلام لم یبدأ بالصلاۃ علیہ، بالصلاۃ علیہ، اس کے اندر تو صلاۃ کا ذکر ہے، چونکہ عمل اس پہ کرنا تھا اس لیے صلاۃ کو لے کر آئے ہیں، سلام کو نہیں لے کر آئے. بات سمجھے؟ اسی طرح جو سلف صالحین کا عمل ہے وہ بھی صلاۃ کے بارے میں ہے. بات سمجھے؟ تو اس لیے بھی صلاۃ لے کر آئے. دوسری وجہ، تیسری جو وجہ ہے بات پہ توجہ دینا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا جی سلام کی تاکید زیادہ ہے. نہیں، صلاۃ کی تاکید زیادہ ہے. کس کی تاکید زیادہ ہے؟ صلاۃ کی تاکید زیادہ ہے. اصل میں اس مبارک آیا میں ذکر ہے 2 چیزوں کا، ایک صلاۃ کا، ایک سلام کا، اور دونوں کی تاکید بھی ہے. صلاۃ کے بارے میں بھی تاکید ہے، سلام کے بارے میں بھی تاکید ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سلام کے بارے میں تاکید ہے لفظی، وسلموا تسلیما، وسلموا تسلیما، یہ سلام کے بارے میں تاکید ہے. صلاۃ کے بارے میں جو تاکید ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. جی، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں. سمجھ رہے؟ یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تسلیت ہے، یہ جو صلاۃ ہے یہ من اللہ بھی ہے، یہ من الملائکہ بھی ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ التخلق باخلاق اللہ. جی، تو حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسان اخلاق الہیہ سے اتصاف کی کوشش کرے.
कमाल क्या है? कमाल ये कि इंसान अखलाक इलाहिया से इत्तिसाफ की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हम अपने हबीब पे सलात भेजते हैं। जब हम अपने हबीब पे सलात भेजते हैं, हिकमत का तकाजा ये था कि अब तू भी भेजे, और फिर फरमा दिए सारे फरिश्ते भी भेजते हैं। ये वो अजीम काम है कि रब करीम जल्ल मजदूह सलात भेज रहा है, फरिश्ते सलात में मसरूफ़ हैं। जब रब सलात भेज रहा है, फरिश्ते सलात में मसरूफ़ हैं, तो अब तुम्हें कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि। ये फेल है रब का, ये फेल है फरिश्तों का। अब तुम अपने ऊपर भी इसको नाफिज कर दो। ताकीद हुई नहीं हुई? बात है इज़न में। देखो, ताकीद के मुख्तलिफ तरीके, दो तरीके समझो। एक ये कि मैं आपको कहता हूँ कि ये काम करो, लाजमी करो, ठीक हो गया। दूसरा ये कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये काम मैं कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। भाई मिसाल के तौर पे भाई जो है ना, वो किसी किताब के बारे में आपको समझाता हूँ, फलां किताब आप पढ़ें, वो बहुत मुफीद है। फिर मैं कहता हूँ ये किताब मैंने भी कई बार पढ़ी है। अब आपके ज़हन में आता है कि ये किताब कई बार इसने पढ़ी है, ये इसको तजर्बा भी है, इसका मतलब बहुत मुफीद है। मुफीद ना होती कि बार बार उसको क्यों पढ़ता? बात समझे? तो ये काम करके जो आप किसी को तरगीब देते हैं, काम करके आप किसी को जो उभारते हैं, वो ज़बानी कलामी वो बात असरअंदाज नहीं होती, उसका वो असर नहीं होता जो आपके फेल का असर होता है। बात है ही ज़हन में। तो ज़हन में रखें, सलाम की तो सिर्फ लफ्ज़ तस्लीमा से ताकीद है। सलात की ताकीद किससे है? रब करीम जल्ल मजदूह ने सलात की निस्बत फरिश्तों की तरफ की, सिर्फ फरिश्तों की तरफ नहीं की, अपनी तरफ की। अब तुम्हें कह रहा है कि तुम क्या करो, तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजो। बताइए इससे बढ़कर ताकीद क्या हो सकती है? तो ये बात भी गलत है कि हम कहें यहाँ सल्लिमू की ताकीद है और सल्लू की ताकीद नहीं है। नहीं, सल्लिमू की ताकीद है, लेकिन वो ताकीद लफ्ज़ी है, इंतहाई जो है वो मामूली ताकीद है। बरखिलाफ किसके? बरखिलाफ सल्लू की ताकीद के। सल्लू की जो ताकीद है वो गैर मामूली ताकीद है। तो जब ये बात आपके ज़हन में आ गई, तो अब अगर सलात और सलाम को अलग अलग करना था, तो अब सलात को लेकर आए तो वजह बनती थी। मेरी बात आप समझे नहीं? सवाल क्या था कि सलात और सलाम जो अलग अलग इबादतें हैं, सल्लिमू की ताकीद भी है, सल्लू की ताकीद नहीं है, तो सल्लू लेकर आए, सल्लिमू ले आते, सिर्फ वस्सलाम अला रसूलिल्लाह कह देते। नहीं समझे? तो उसका जो जवाब है वो एक जवाब ये दिया कि चूँकि फरमाना कुल्लु कलाम लम युब्दा बिस्सलाति अलैहि, वहाँ सलात है इसलिए सलात। दूसरा जवाब ये दिया सलफ़ सालिहीन का अमल सलात के बारे में, इसलिए सलात। तीसरा आपको जो जवाब दिया उसका हासिल ये है कि सल्लिमू की ताकीद मानना और सल्लू की ताकीद ना मानना ये गलती है। सल्लिमू की ताकीद माज़ लफ्ज़ी है। सल्लू की जो ताकीद रब करीम जल्ल मजदूह ने आयत की इब्तिदा में सल्लू की ताकीद की है। फरिश्ते युसल्लू, रब करीम जल्ल मजदूह सलात भेजता है। जब इस अंदाज में सलात की अहमियत तुम्हारी नज़रों में उजागर कर दी, अब क्या फरमाया? अब फरमाया सल्लू अलैहि। अब तुम क्या करो? तुम दुरूद भेजो। तो बताइए, जब इस अंदाज में आपके सामने इजहार होगा तो लाजमी बात है अब सलात की ताकीद बढ़ जाएगी। तो ये बात नहीं है कि सल्लू की ताकीद नहीं है, सल्लू की वो ताकीद है जो सल्लिमू की नहीं है। चूँकि सल्लू की ताकीद हो चुकी थी, सल्लिमू की नहीं हुई थी, इसलिए सल्लिमू की तस्लीमा से कर दी, सल्लू की नहीं फरमाई, इसलिए कि सल्लू की पहले वो अबलग किस्म की ताकीद हो चुकी थी जो सल्लिमू की नहीं हुई। तो चूँकि ये ज़्यादा मौक़द है, इसलिए इसको बिलखुसूस जिक्र की। मेरी बात समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। जो दूसरा सवाल है वो करते हैं, उसी बात करते का वस्सलात वाला नबी है। सवाल ये कि वस्सलात वाला नबी है की बजाय वस्सलात वाला रसूल ही कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक है नबी और एक है रसूल। जो मकाम रिसालत मकाम नबूवत से बरतर है, बुलंद है, बाला है। वजह है तो वस्सलात वाला रसूल ही कहते हैं, वस्सलात वाला नबी ही क्यों कहा? बात समझी? तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि नबीयुन बना है नबाबून से, इसके माना रिफ़ात के हैं। तो नबी अपने लुग़वी माना के लिहाज से रिफ़ात पर दलालत करता है,
برخلاف رسول کے، رسول اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے رفت پر دلالت نہیں کرتا، معاذ ارسال اور بھیجنے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی دلالت ارسال اور بھیجنے پر ہے، اس کی دلالت رفت پر ہے لغوی اعتبار سے۔ نبی لغوی اعتبار سے رفت پر دال، رسول دال نہیں، اس وجہ سے نبی نہیں کہا، رسول ہی نہیں کہا۔ بات سمجھے جی ٹھیک ہو گیا؟ جی دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول کا اطلاق ہر اس پر ہو جاتا ہے جس کو آپ بھیجیں۔ رسول کا اطلاق ہر اس پر ہو سکتا ہے جس کو آپ نے کسی کام کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ اس کا نبی ہونا لازمی نہیں ہے۔ دیکھیں نا سیدنا جبریل علیہ السلام بھی رسول ہیں، حالانکہ نبی نہیں۔ اسی طرح جناب معاذ علیہ کو جو روایت ہماری کتب رسول میں ہے کہ اس میں آپ علیہ السلام نے جب معاذ بن جبل کو بھیجا تو ان کے لیے رسول اللہ کا، رسول اللہ، رسول اللہ کا جو رسول ہے، رسول اللہ کا جو قاصد ہے، جی تو رسول کا اطلاق تو وہ اس معنی پر بھی ہوتا ہے کہ جو عام معنی ہے بھیجا ہوا، فرستادہ، سمجھے بات کو؟ مخصوص اطلاق نہیں ہے، برخلاف نبی کا اطلاق صرف کیا ہے، انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام پر ہوتا ہے، ان کے علاوہ نہیں پایا جاتا۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں نا، جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ وہ رسول کلذی، وہ جو دعا علیہ السلام نے سکھائی تو وہ رسول کلذی ارسلت کہا تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا، وہ نبی کلذی ارسلت، وہاں پر انہوں نے رسول کہا آپ علیہ السلام، حالانکہ رسول ابلغ تھا نبی سے، یعنی رسول کا درجہ نبی سے اوپر ہے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے وہ رسول کلذی ارسلت کو بدل کر فرمایا نبی کلذی ارسلت۔ وہ حدیث میں اور بھی توجیہات ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ چونکہ رسول کا اطلاق کسی بھی بھیجے ہوئے پر کر دیا جاتا ہے، نبی کا اطلاق ہر ایک پر نہیں ہوتا، اس لیے نبی میں مدح زیادہ تھی، اس لیے نبی کا رسول نے کہا۔ بات ہی ذہن میں